بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سبب حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا درست ہونا ہے۔ تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر حق تعالی شانوں کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں
کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان و اللہ رب اتنے بڑے ہیں کہ اس کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی، یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کیسی قدرت والے ہیں، کیا کیا صفات ہیں۔ اللہ کی ذات بصیر ذات ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتا، اور ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر الاکبر، وہ کیسی قدرت والے ہیں۔
اللہ کی لامحدود قدرت، کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب بھی ہم آپس میں ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور کبریائی، وہ کیسی شان والا ہے، آپس میں ملیں تو حق تعالیٰ شانوں کی بڑائی کے بول بولے اور بڑائی کے بول سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ذات ہے، وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر الاکبر، وہ علیم ذات ہے، اس کے علم کی کیا شان ہے، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ اس دنیا میں کسی درخت کا کوئی پتا گرے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ بارش کے کتنے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ، بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے، اور ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور اس کے بنانے والے میں گم ہو گئے۔ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکا، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا۔ جو حق تعالی شانوں اپنی قدرت دکھائیں گے، وہ بھی اللہ نے غیب کی خبریں سنا دی کہ ہم نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ جب تک اس کو رکھیں گے، جب تک اللہ چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، چھوٹے بڑے سارے نقشے وہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں۔ سمندروں میں آگ لگے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، اور یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح نکال دی جائے گی۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ غیب کی خبریں اللہ نے سنائی ہیں کہ ہم نے اس کو بنانے سے پہلے، اس کو فنا کرنے کا ہم نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ نقشہ سارا ٹوٹ جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حق تعالی شانوں سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی سب ختم۔ آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی۔ چار کون کون سے باقی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، باقی سب ختم۔ تو فرشتہ عرض کرے گا آپ کی ذات باقی، چار ہم باقی۔ حق تعالی شانوں کا ملک الموت کو حکم ہوگا کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دو۔ تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے۔ کون کون سے فرشتے کی روح نکالیں گے؟
जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, जिनके पांव तहत सरा में सर अर्श मौला पर एक पर खोले मशरिक ढक जाए और एक पर खोले मगरिब ढक जाए। और कितने पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। ये अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाते हैं कि वो हर चीज को फना करके दिखाएंगे। ये तीन भी खत्म हो जाएंगे। फिर अब मलकुल मौत अल्लाह पाक से अर्ज करेगा कि है बारी ताला, अब तो आपकी जात बाकी और मैं बाकी। हक ताला शानों का हुक्म होगा मलकुल मौत को कि तू भी मर जा, तो अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत भी खत्म। तो किसकी जात बाकी? अल्लाह की जात बाकी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि आज बताओ कि आज किसकी सल्तनत है। तो आज कोई मिजाजी कहने वाला भी नहीं होगा। हक ताला शान और इरशाद फरमाएंगे कि आज उस वाहिदुल क़हार की हुकूमत है। वो कैसी कुदरत वाले हैं, उनके क्या क्या इख्तियारात हैं। अल्लाह की बड़ाई, उसकी अजमत और किबरियाई, वो ऐसी कुदरत वाले हैं कि जिन इंसानों को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया था, उनके हुक्म से ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाएंगे। वो ऐसी कुदरत वाले हैं कि सारे इंसानों को यकबार उठाया जाएगा। अशर का मैदान कायम होगा। मालिकी यौमिद्दीन, उस दिन अल्लाह के फैसले मुस्तकिल फैसले होंगे। दुनिया में भी अल्लाह पाक अपने कुदरत दिखा रहे हैं कि कभी इज्जत और कभी जिल्लत, कभी खौफ, कभी अमन, कभी तवंगरी, कभी फ़ख्र। ये भी उनकी कुदरत है। मालिकी यौमिद्दीन, उस जो अल्लाह के फैसले होंगे वो मुस्तकिल फैसले होंगे। जो कामयाब होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होंगे, और जो नाकाम होंगे वो हमेशा के लिए नाकाम होंगे। और जिनके बारे में फैसला होगा कि उनको एक ना एक दिन जहन्नुम की आग से निकाल कर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मालिकी यौमिद्दीन, ये किस कदर अल्लाह का एहसान है, कितना हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो फरमा रहे मालिकी यौमिद्दीन, काजी की यौमिद्दीन नहीं। वो काजी बनकर साम है कि जुर्म साबित हो जाएगा, वो तो सजा देगा, लेकिन वो काजी बनकर फैसला नहीं करेंगे, वो मालिक बनकर फैसला करेंगे। मालिक अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे तसर्रुफ करे, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे ना बख्शे। मालिक यौमिद्दीन, गैब की खबरें अल्लाह ने सुनाई हैं। मालिक यौमिद्दीन, जिनका जन्नत में जाने के लिए फैसला होगा वो हमेशा की बहारों में रहेंगे। जिनका जहन्नुम में जाने का फैसला होगा वो जहन्नुम में रहेंगे। और जिनके बारे में फैसला होगा कि एक न एक दिन उनको जहन्नुम की आग से निकालकर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो जब सारे जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुम वाले जहन्नुम में रह जाएंगे, तो एक मुनादी की पुकार पर सारे जन्नती जन्नत के किनारों पर आ जाएंगे और जहन्नुम वाले जहन्नुम के किनारों पर आ जाएंगे। वो ऐसी कुदरत वाले हैं। फिर हक़ ताला शानो जन्नत वालों को उनके हिस्से की जहन्नुम दिखाएंगे। देखो तुम्हारे हिस्से की जहन्नुम, अपने हिस्से की जहन्नुम को देख लो। अब जन्नत वाले जब दोज़ख की हौलनाकियों को देखेंगे किस कदर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि या इलाही आपने हमें इतनी बड़ी नाकामी से बचा लिया। और जहन्नुम वालों को उनके हिस्से की जन्नत दिखाई जाएगी। हमारे खजाने में कमी नहीं थी, अपने हिस्से की जन्नत को देखो। अब जहन्नुम वाले जब जन्नत को देखेंगे तो इतना सदमा, इतना गम होगा कि इतनी बड़ी कामयाबी से महरूम हो गए।
آخرت کو سامنے رکھ کے جینا. جہاں اللہ پاک نے چند روزہ دنیا کی زندگی میں ادب آداب سکھائے ہیں کہ دنیا کے زہر سے کیسے بچو گے. دنیا کے زہر سے بچنے کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کے جیو. جینے کو سامنے رکھ کے جیتے ہو، مرنے کو سامنے رکھ کر جیو دنیا میں. ہم تمہیں غیب کی خبریں سنا رہے ہیں. ایسی قدرت والے ہیں کہ سارے جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر مینڈے کی شکل میں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا. اب جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنم والوں کو موت کے ذبح ہونے کا صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئی. یہ غیب کی خبریں ہیں، آخرت کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے انسانوں، اے نادانوں، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کا خوف، یہاں کا امن یہ وقتی چیزیں ہیں. اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے جیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں کہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ہیں عقل والے لوگ. موت کی تیاری آسان ہے، کوئی ایسا بوجھ اللہ نے نہیں رکھا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. مقابلہ آئے گا، یہ دنیا سودا کرے گی آخرت کا. کہ دیکھو دنیا میں یہ مال لے لو، سونا چاندی لے لو، اپنی آخرت کا سودا کرو. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو قربان کرتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی. وہ کیسی قدرت والے ہیں. جب اللہ اپنے فضل سے جنت والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، تو جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو کیا کیا بہاریں ہوں گی. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک کا اس میں مسالہ لگا ہوا ہوگا، اور موتی سے تراشے ہوئے محل ہوں گے. ایک ایک محل کے 70,000 کمرے، ایک ایک کمرے میں 70,000 کھڑکیاں، اور یہ تکیے لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. صحت ایسی دیں گے، جنت کے اندر ایسی صحت ملے گی جس میں کبھی بیماری کا شبہ بھی نہیں ہوگا. امن ایسا دیں گے جس میں کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی خوف نہیں ہوگا. عزت ایسی دیں گے جس میں کبھی ذلت نہیں ہوگی. جوانی ایسی دیں گے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا. یہ دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کو بھی کھول کھول کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا. آخرت کی تیاری کرو، اور اوروں کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرو. کیسی کیسی بہاریں بتائی گئی ہیں. جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے نعمات کے دروازے کھلیں گے. جیسے جیسے ایمان کے درجے ہوں گے، ایمان والوں کے درجے ہوں گے، وہ اس کے اعتبار سے کامیابی ملیں گی. کتنے صاحب نصیب ہیں جو جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. دنیا میں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. حق تعالی شان اتنے مہربان ہیں.
جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. پھر حق تعالی شانوں کا حکم ہوگا. داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائے. تو داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام سنائیں گے تو ایسی کیفیت طاری ہوگی، ایسا سرور آئے گا کہ دنیا میں آدمی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. ایسی مبارک مجلسیں ہوں گی. دنیا میں بھی مجلسیں ہیں، آخرت کی مجلسوں کی کیا شان ہوگی. داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام سنائیں گے، اور اسی پر بس نہیں، پھر حق تعالی شانوں کا حکم ہوگا، خاتم الانبیاء امام الانبیاء کو حکم ہوگا کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے. جو کیفیت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی یہ اس کیفیت کو بھی بھول جائیں گے. ایسا سرور طاری ہوگا. اور اسی پر بس نہیں، پھر اللہ جل شانہ اپنا کلام جنتیوں کو خود سنائیں گے. اللہ پاک چند روزہ دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کرنا بہت گھاٹے کا سودا ہے. دنیا تو مقدر پہ لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اب تعالی شانہ نے تقسیم کر دی ہے. جس کی روزی کتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، وہ سب اللہ نے تقسیم کر دی ہے. مقدر کی روزی کہیں نہیں جا سکتی. ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے جو محنت ذریعہ ہے پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ. انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ نے بنایا. تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے. سارے بھائی متوجہ نا اپنا، تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے. اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا. اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا. اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے. وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ جل شانہ راضی ہو کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں. وہ مبارک اعمال بتلائے. تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے. اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا. چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اللہ جل شانہ کے احکامات کی غلامی کے بجائے جی چاہی زندگی گزاری، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک کلمے کی بنیاد پر نہیں بھیجے گئے. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو محنت عطا فرمائی، فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے. آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا کہ تمام عالم بھر کے انسان، قیامت تک آنے والے سارے انسان، تو جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا. اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ آپ کی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کر دی گئی. جس مبارک کام کے لیے خاتم الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا. امت مبعوثہ
آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن یہ کامیابی جب حاصل ہوگی کہ جب دلوں کے یقین صحیح ہوں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ حق تعالیٰ شان اللہ رب العزت ہماری صورتوں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین بگڑا ہوا ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کے دروازے کھلیں گے، اور دل کا یقین صحیح ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولیں گے۔ صحیح یقین کیا ہے اور غلط یقین کیا ہے؟ فرمایا دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے نبی والی محنت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ یقین انسانوں کے دلوں سے نکل جائے جو یقین دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور وہ یقین دلوں کی زینت بن جائے جو یقین دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا وہ ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، یہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ ان کی نظر نے فائدہ بتایا، یہ سمجھے یہاں فائدہ ہے، ان کی آنکھ بتائے گی اس میں نقصان ہے، یہ سمجھتے کہ نقصان ہے۔ دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے مشاہدہ تجربہ اور مشاہدہ تجربے کا یقین۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ فرمایا وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دو یقینوں کا مقابلہ ہے۔ کون سے یقین کا مقابلہ ہے بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا آزاد؟ کون سے یقین کا مقابلہ ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا یقین یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ اللہ نے جو خبریں سنائی ہیں اس پر یقین لاؤ۔ مشاہدے تجربے والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، غیب کی خبروں کے یقین والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے وہ اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جن کے اپنے تجربے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، اپنے مشاہدے پر یقین کرتے ہیں۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ دیکھو میرے بندو، یہ راستہ یہ چھوڑ دو، یہ راستہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلو۔ ان کا تجربہ بتائے گا، ان کا مشاہدہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو غیب کی خبر سنائیے، غیب کی خبر سنائیں، سارے بھائی متوجہ نا آپ ذات؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ آپ غیب کی خبر سنائیں مشاہدے تجربے والوں کو کہ دیکھیے بھائی یہ سود حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ یہ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، سود کے راستے سے ہمیں منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔
انسانوں کا مشاہدہ تجربہ کیا بتاتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ سود سے مال زیادہ ہوتا ہے، آنکھ دیکھی پر چلتے ہو۔ حق تعالیٰ شان و رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصان کا راستہ ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ پھر ایک اور غیب کی خبر سنائے انہیں ہم کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، پھلو گے پھولو گے، دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ انعام، آخرت میں یہ انعام، 40واں حصہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو۔ 39 حصے جو تمہارے پاس بچیں گے اللہ جل شانہ اس میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے جو محنت ذریعہ ہے پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ نے بنایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ سارے بھائی متوجہ نا حضرات، تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ جل شانہ راضی ہو کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں، وہ مبارک اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانہ کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اللہ جل شانہ کے احکامات کی غلامی کے بجائے جی چاہی زندگی گزاری، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک کلمے کی بنیاد پر بھیجے گئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو محنت عطا فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا کہ تمام عالم بھر کے انسان، قیامت تک آنے والے سارے انسان، تو جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ آپ کی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کر دی گئی ہے۔ جس مبارک کام کے لیے خاتم الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن یہ کامیابی جب حاصل ہوگی کہ جب دلوں کے یقین صحیح ہوں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، یعنی حق تعالیٰ شانہ اللہ رب العزت ہماری صورتوں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کا یقین بگڑا ہوا ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کے دروازے کھلیں گے، اور دل کا یقین صحیح ہوگا، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولیں گے۔ صحیح یقین کیا ہے اور غلط یقین کیا ہے؟ فرمایا دو یقین ہیں، ایک یقین
دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے نبی والی محنت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ یقین انسانوں کے دلوں سے نکل جائے جو یقین دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور وہ یقین دلوں کی زینت بن جائے جو یقین دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا وہ ہے انسانوں کے مشاہدے، ان کے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، یہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ ان کی نظر نے فائدہ بتایا، یہ سمجھے یہاں فائدہ ہے۔ ان کی آنکھ بتائے گی اس میں نقصان ہے، یہ سمجھتے کہ نقصان ہے۔ دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے مشاہدہ تجربہ اور مشاہدہ تجربے کا یقین۔ اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ فرمایا وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین یقینی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دو یقینوں کا مقابلہ ہے۔ کون سے یقین کا مقابلہ ہے بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا آزاد؟ کون سے یقین کا مقابلہ ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا یقین یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ اللہ نے جو خبریں سنائی ہیں اس پر یقین لاؤ۔ مشاہدے تجربے والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، غیب کی خبروں کے یقین والے ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ مشاہدے تجربے کے یقین والے وہ اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جن کے اپنے تجربے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، اپنے مشاہدے پر یقین کرتے ہیں۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ دیکھو میرے بندو، یہ راستہ یہ چھوڑ دو، یہ راستہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلو۔ ان کا تجربہ بتائے گا، ان کا مشاہدہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتائے گی نقصان اور نظر بتائے گی فائدہ۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو غیب کی خبر سنائیے، غیب کی خبر سنائیں، سارے بھائی متوجہ نا آپ ذات؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ آپ غیب کی خبر سنائیں مشاہدے تجربے والوں کو کہ دیکھیے بھائی یہ سود حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ یہ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، سود کے راستے سے ہمیں منافع مل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نقصان کا راستہ ہے۔ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ کیا بتاتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے کہ سود سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلتے ہو، حق تعالیٰ شان و رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصان کا راستہ ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ پھر ایک اور غیب کی خبر سنائیں انہیں ہم کہ زکوٰۃ ادا کرو گے پھلو گے پھولو گے، دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ انعام، آخرت میں یہ انعام، 40واں حصہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو۔ 39 حصے جو تمہارے پاس بچیں گے اللہ جل شانہ اس میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور یہ 39 حصے کا مال یہ تمہارے بچوں کی رگوں میں جو خون بنے گا
یہ خون رنگ لائے گا، یہ خون دنیا میں دین زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے، سود سے بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا مشاہدہ تجربہ بتا رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ کتنا مال کم ہو گیا جناب۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنا مال کم ہو گیا؟ 2.5 لاکھ۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے بھائی، 2.5 لاکھ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں سنائی ہیں اس کا ایمان سیکھو، اپنے مشاہدے تجربے سے نکلو۔ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ، یہ نفع کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو، یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مشاہدے تجربے والوں سے آپ پوچھئے کہ ان کا تجربہ کیا بتا رہا ہے اور ان کی نظر کیا بتا رہی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو کیا جواب دیں گے جناب؟ پانی سے بجھتی ہے۔ کتنی پٹائی ہوگی آخرت کے اندر کہ پانی تو مخلوق ہے، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور پیاس بجھانے کی خاصیت اللہ نے پانی میں رکھی ہے، لیکن یہ پانی یہ اللہ کے امر کا پابند ہے۔ پانی میں اللہ پاک کا امر آئے گا، پیاس بجھانے کا امر آئے گا تو اس کے امر سے پیاس بجھے گی۔ ان کو پانی نظر آتا ہے اور پانی میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے، اس پر ایمان سیکھا نہیں ہے۔ یقین یہ بن گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے امر کا پابند ہے۔ اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو پانی کے بغیر پیاس بجھا دیں، پانی ان کے امر کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک غیب کی خبریں سنا رہے ہیں۔ اللہ لہ الخلق والامر، کہ میرے بندو غور سے توجہ سے سنو، اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور یہ ہمارے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ مخلوق کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اور یہ جو نادان ہے نا، یہ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ اتنے نادان ہیں، یہ ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق کو چلا رہی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ بھئی مال کیسے ملتا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے اللہ سے ملتا ہے، یہ کہیں گے ابھی محنت سے مال ملتا ہے۔ ان کا مشاہدہ تجربہ ہے کہ اگر مال جمع کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ مال کے لیے کیا کرو؟ محنت کرو۔ تو یہ کہتے ہیں محنت سے مال ملتا ہے۔ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ مال سے کیا ہوتا ہے؟ کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورج سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں روشنی ملتی ہے۔ بادلوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پانی ملتا ہے۔ یعنی یہ نادان ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ ایک مخلوق، 1000 مخلوق، لاکھ مخلوق، جتنی مخلوق ہے، فرمایا یہ ساری جتنی کائنات ہے، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ خالق کائنات۔ اور ان کائنات کے چلانے والے دو ہوں تو کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ کہ فساد ہو جائے گا۔ اس کائنات کو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے چلا ہے۔ مال ملے گا اللہ کے چاہنے سے ملے گا، عزت ملے گی اللہ کے چاہنے سے ملے گی۔ وہ چاہیں تو عزت میں سے ذلت پیدا کر دیں اور ذلت میں سے عزت پیدا کر دیں، خوف کے نقشے میں امن دے دیں، امن کے نقشے میں خوف دے دیں، تمنگری کے نقشے میں فقر دے دیں اور فقر کے نقشوں میں تمنگری دے دیں۔ اللہ کو نہیں پہچانتے۔
کہ وہ کیسی قدرت والا ہے. وہ غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں. یہ مشاہدے تجربے والے یہ ثابت کریں گے کہ مخلوق سے ہوتا ہے. اور غیب کی خبر کیا بتاتی ہے؟ مخلوق سے ہوتا ہے یا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. مخلوق سے ہونے کا یقین گندا یقین ہے. یہ تمہارا مشاہدہ تجربہ ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے. اب تعالیٰ شان و غیب کی خبریں سنا رہے ہیں. اب سارے بھائی متوجہ نا. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. اب غیب کی خبر بھی سنیے اور پھر انسانوں کے مشاہدے تجربے بھی دیکھیں کہ ان کے مشاہدے تجربے کیا بتلا رہے ہیں اور غیب کی خبر کیا بتلا رہی ہے. اب تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے ہیں واللہ غالب علی امری، واللہ غالب علی امری، کہ ہمارا حکم ہر چیز پر غالب ہے. یہ اللہ نے فرما دیا. ہماری گردنیں جھک جائیں جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے حکم کے اوپر غالب ہیں. اس کائنات کا کوئی ذرہ ہمارے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. کوئی چھوٹی بڑی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. کسی درخت کا کوئی پتا گرے گا وہ کس کے علم سے، کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. کسی مخلوق میں آپ غور کر لیں، اسرافیل علیہ السلام، باقی تو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے. اسرافیل علیہ السلام 4 بڑے فرشتوں میں سے ہیں. اسرافیل علیہ السلام وہ کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں جناب؟ وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کا انتظار ہے؟ اللہ کے حکم کا انتظار ہے. ہزارہ لاکھوں سال سے کھڑے ہوئے، ہزارہ سال کھڑے رہے. حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے. جس طرح اسرافیل علیہ السلام اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاؤ. اور ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل جب پڑھتے ہیں تو کتنے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ قبل تو جمیع احکام ہی یا الہی، ہم آپ کے سارے حکم پر ایمان لائے. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہمارے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی ہمارے ہی امر سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ہی امر سے ہو رہا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے ہی امر سے ہوگا. یہ اللہ نے غیب کی خبر سنا دی. اب غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں للہ الامر، للہ الامر من قبل و من بعد. اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے حکم کا راز اور بعد میں بھی ہمارے حکم کا راز. ازل سے ابد تک اللہ کا حکم ہے. اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. انسانوں کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے یہ پر اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ جہاں سے نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں یہاں سے ہو رہا ہے. اور وہ کہاں سے رہا ہے بھائی؟ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جن سے کرایا جا رہا ہے ان کو پہچانتے ہو، کرانے والے کو نہیں پہچانتے. مشاہدے تجربے والے ان سے کہیں گے اچھا بھائی بتاؤ یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے کہ ابا جان نے کمایا، ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ایسا تو ہے. ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. یہ دعا پڑھتے ہو؟ کیا دعا پڑھتے ہو بھائی؟ کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ تمام تعریف اللہ کی کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا. ماں باپ کو تو اجر و ثواب دینے کے لیے وہ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر و انعام دیتے ہیں. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ساری حاجتوں کے پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ.
اب آپ غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ تعالیٰ شان و غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ آنکھ کے دھوکے سے نکلو. تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے، جو غیب کی خبر بتا رہی ہے وہ حقیقت ہے، وہ ایک خبر ہے. قدم قدم پر اللہ پاک اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بس اللہ کے غیر سے ہوتا ہے. یہ نظر آتا ہے کہ فلاں مخلوق نے یہ کر دیا اور فلاں مخلوق یہ کر دے گی. ان کو نظر آ رہا ہے نا، تو پھر مخلوق کے خوف میں ڈوبے رہتے ہیں. غیب کی خبروں پہ ایمان لاتے تو مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا. مخلوق کا خوف، آپ غور کریں کہ مشاہدہ تجربہ کیا ہے. سارے بھائی متوجہ نا بازار. مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ جو فلاں ملک ہے یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ اس کی طاقت کم ہے، اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم جو ہے نا اس کی طاقت بہت کم ہے. اگر یہ اس قوم سے مقابلہ کرے گی تو یہ بڑی طاقت والی قوم اس کو کھا جائے گی. اور یہ ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، چھوٹی طاقت والے اس سے مقابلہ کریں گے تو یہ بڑی طاقت والا چھوٹے ملکوں کو کھا جائے گا. یہ نظر آتا ہی نہیں آتا کیوں بھائی؟ یہ انسانوں کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا کہ فلاں ملک بڑی طاقت والا اور فلاں ملک چھوٹی طاقت والا، یہ قوم بڑی طاقت والی یہ قوم کم طاقت والی. غیب کی خبر سنیے آپ، تو پھر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ اچھا ہم تو دھوکے میں تھے کہ مخلوق کی طاقت کوئی طاقت سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا حقیقت. اللہ پاک نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی. غیب کی خبر سنا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا. حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ ساری طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. کتنی بڑی رہنمائی ہے. ان القوت للہ جمیعا، اس ساری طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. تو پھر یہ جس کے پاس طاقت نظر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کو سلطنت چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، وہ طاقت دے دیتے ہیں اور امتحان کے طور پر دیتے ہیں. امتحان کے طور پر دیتے ہیں کہ جس ملک کو جو وہ طاقت دے رہے ہیں وہ امتحان لیں گے کہ یہ اپنی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرتے اللہ اپنی قدرت سے ان کو ناکام کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں. تو یہ جس کے بعد جو طاقت ہے اس کی ذاتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مانگی ہوئی چیز ہے جناب، مانگی ہوئی چیز ہے جس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو. یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ طاقت اللہ کی ملکیت ہے، اور جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جب چاہے گا تم سے چھین لے گا. یہ نہیں کہ وہ دینے کے بعد مجبور ہو گیا کہ اسے طاقت دے دی تو بس اس کے ہاتھوں سے وہ طاقت چلی گئی. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا قبضہ ہے. قوم عاد انہوں نے کیا کہا تھا جناب؟ آپ آزاد علماء سے سنتے ہیں نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والی اور کون سی قوم ہے؟ طاقت دی اللہ نے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی طاقت ہے؟ قوم عاد کیا کہہ رہی تھی؟ کس کی طاقت ہے یہ؟ من اشد منا قوہ. تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ایسی طاقت دی تھی اللہ نے ان کو کہ وہ اپنے بغل میں درخت کو دبا کر اس کے تنے کو اپنے بغل میں دبا کر اس کو ہلا کے زمین سے کھینچ لیتے تھے. ایسی طاقت والی قوم تھی. یہ سمجھے کہ ہماری طاقت ہے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ دینے پر بھی قادر اور لینے پر بھی قادر.
حق تعالی شان نے ایسی ہوا چلائی، وہ قوم عاد وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. بھئی کہاں گئی تمہاری طاقت؟ ابھی تو کہہ رہے تھے تم نشد کو ملنا قوہ. جی اللہ کو نہیں پہچانتے جی کہ جو قوت اور طاقت دیتا ہے وہ جب چاہے گا چھین لے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ طاقت اللہ کی نعمت ہے. انسانوں کو اگر اللہ پاک طاقت نہ دے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. یہ انسان کے بعد طاقت ہے، یہ کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. اس کو اپنی ملکت نہ سمجھو، اللہ نے دی ہے. اس کو اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے پر اس طاقت کو استعمال کرو. تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے. تو پھر یہ بتائیے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی. اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اللہ اکبر، وہ بڑی طاقت والا ہے. اللہ ہی سے ہوتا ہے. یہ دعوت دیا کرو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے. اور غیب کی خبر سنیے آپ، کتنا دل میں یقین اترتا ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں گردنیں جھک جاتی ہیں اللہ کے سامنے کہ یہ اللہ نے فرمایا. ہم تو آج تک دھوکے میں رہے کہ مخلوق سے کچھ ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کسی مخلوق سے نہیں ہوتا. اب تعالیٰ شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں. کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ غیب کی خبر ہے. کس قدر اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے. یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے جسم جو ہے نا، یہ جسم سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ جسم سے نہیں ہوتا، یہ روح سے ہوتا ہے. اس انسان کے جسم میں روح ہے تو اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ پاک نے کیا رہنمائی فرمائی؟ بھائی آپ سب جانتے ہیں نا کہ روح کیا ہے. یہ روح کیا ہے؟ امر ربی. یہ امر ربی ہے. دیکھو ہمارے امر کی طاقت کو پہچانو کہ انسان کا جسم بھی ہم نے بنایا ہے اور اس کی روح بھی، یہ ہمارا امر ہے. تو ہمارا امر اگر